اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صلوات بھیجیں ایک دفعہ مل جل کے آپ اعزان محترم، دور حاضر میں ذمہ داریوں کے عنوان سے گفتگو مسلسل آپ سبھی حضرات نے سماعت فرمائی۔ آج کی میری یہ سیکنڈ لاسٹ گفتگو اپنے کل کے موضوع کو مکمل بھی کرنا ہے اور آج کی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میں نے اس آیہ شریفہ کے ضمن میں امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس وصیت کا تذکرہ کیا کہ جس میں میرے آقا نے ساری امت کو اپنے کاموں میں منظم طریقہ کار اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ کے ذریعے سے میں نے عرض کیا کہ اس کی متعدد شرحیں کی گئی ہیں کہ ان میں سے ایک شرح کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ وہی سلسلہ آج گفتگو اپنی مکمل کرنی ہے، لیکن وقت میرے پاس تھوڑا سا آج کل کی بنسبت کم ہے۔ آج جس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یقیناً ہم سب کی زندگیوں سے متعلق ہے، اور اس کا ایک رشتہ ہماری پرسوں کی گفتگو سے بھی ہے۔ میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ ہماری قوم میں پائے جانے والے اختلافات کو دور کرنا اور آپس کی رنجشوں کو ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ انسان کی بد نظمی شمار ہوتی ہے، انڈسپلن شمار ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان تو اختلاف دیکھے لیکن اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آج اسی سے متعلق ایک بات عرض کرنی ہے جو کل سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ ہم سب کی ایک ذمہ داری جہاں دوسروں کے اختلافات کو ختم کرنے کی ہے، وہیں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے امور کی طرف متوجہ رہیں۔ بڑی ہی نازک سی ڈگر ہے کہ جس کے اوپر ہم سب کو چلنا ہے۔
قرآن مجید نے ہمیں اس سلسلے میں منع کیا ہے کہ بہت زیادہ دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو. ولا تجسسوا، بالکل کسی کے پیچھے پڑ کے ٹوہ میں نہ لگے رہو. کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس آفس میں جاب کر رہا ہے، کتنی سیلری مل رہی ہے، کس کس گھر میں لوگوں سے ملنے جاتا ہے، کن کن سینٹرز پہ جاتا ہے، یہ ساری وہ چیزیں اگر ٹوہ کی حد میں آ جائیں، تجسس کی حد میں آ جائیں، قرآن منع کر رہا ہے. ادھر سے ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے اطراف میں رہنے والے، اپنی قوم کے افراد، اپنے جیسے مؤمنین کا خیال رکھو. ان دونوں کے درمیانی راستے کو اختیار کرنا ہمارے لیے بڑا ہی نازک ہے لیکن ضروری ہے. اس طرح سے خیال رکھا جائے کہ ٹوہ نہ شمار ہو اور نہ اتنی زیادہ لاپرواہی اختیار کی جائے کہ پڑوس میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں، ہم آرام سے اپنے ڈنلپ کے گدے کے اوپر استراحت میں مصروف ہیں. ہم سے کیا مطلب، قرآن نے تو کہہ دیا ہے کہ ٹوہ میں نہ لگے رہو. کہ نہیں، نہ اتنا زیادہ ادھر آگے بڑھو نہ اتنا زیادہ ادھر پیچھے ہٹ جاؤ. بیلنس تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے، جو ایک دن اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. حتیٰ اتنا زیادہ اس سلسلے میں شدت سے تاکید وارد ہوئی کہ اصلاً اس کا اسلام متزلزل ہو رہا ہے کہ جو دوسروں کی طرف یا دوسروں کے اندر پائی جانے والی کمزوریوں سے بے توجہی اختیار کر رہا ہے. فرمایا من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین لیس بمسلم. جس نے اس انداز میں اپنی صبح کی کہ اس کو یہ خبر ہی نہیں کہ عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان کس حالت اور کیفیت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیس بمسلم، اصل وہ مسلمان ہی نہیں رہ گیا، اسلام ہی اس کے پاس سے جا چکا ہے. یہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا کہ یہ مومن ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ان کے درمیان رشتہ ہے وہ دوستی کا رشتہ نہیں ہے. مومنین کے درمیان جو آپسی رشتہ ہے وہ پڑوسی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے. یہ مومنین کا آپس کا جو رشتہ ہے حتیٰ خاندان میں بھی آ جائے، کزنس والا رشتہ نہیں ہے کہ وہ ان کے چچازاد ہیں، یہ ان کے چچازاد ہیں، یہ ان کے ماموزاد ہیں، یہ ان کے پھوپھیزاد نہیں. کہا المؤمن اخو المؤمن، یہ بھائی ہے. عربی زبان میں اخ سگے بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے ذریعے سے آپس میں بھائی بنے ہیں ان کے لیے لفظ اخ استعمال ہوتا ہے. اور قرآن مجید نے تو صاف لفظوں میں کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ آپس میں مومنین آپس میں ایک دوسرے کے سگے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے لیے بالکل بغیر کسی فاصلے کے. اور اتنا زیادہ اس کے سلسلے میں تاکید وارد ہوئی کہ فرمایا عینہ، یہ ایک مومن دوسرے مومن کی آنکھ بن جائے. آنکھ اس کی ہے، دیکھ اس کے لیے رہا ہے. وَدَلِيلُهُ، یہ انسان اس کے لیے رہنما بن جائے، مرشد بن جائے، اس کی رہنمائی کرنے والا بن جائے. نہ یہ کہ اس کو ڈائیورٹ کر کے کسی اور طرف غلط طرف لے کے چلا جائے، نہیں. وَدَلِيلُهُ، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا بن جائے. اس کے بعد فرمایا لَا يَخُونُهُ، ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے سلسلے میں خیانت نہ کرے. اگر کوئی مشورہ لے رہا ہے، اگر کوئی امانت لا کے رکھا رہا ہے، اگر کوئی ایسا موقع آ رہا ہے کہ جس میں لفظ امانت استعمال کی جائے تو وہاں پر اب خیانت کا تصور نہ پیدا ہو. فرمایا ولا یظلمہ، آپ واقف ہیں کہ ان ساری چیزوں کی لمبی وضاحت ہے لیکن میرے پاس آج وقت کم ہے لہٰذا میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. ولا یخونہ، اس کے سلسلے میں کبھی بھی خیانت نہ کرے. ولا یظلمہ، کبھی ظلم نہ کرے. یہ میرا بھائی ہے، میں اپنے بھائی کے سلسلے میں کبھی ظلم کا تصور بھی اپنی فکر میں لے کر نہیں آ سکتا. ولا یغش، دھوکہ نہ دے. خیانت اور ہے، دھوکہ اور ہے. خیانت ہے امانت کے مقابل میں، دھوکہ ہے کسی مال کو دیتے وقت. مثال کے طور کے پر میرا بھائی مجھ سے مال لینے کے لیے آیا ہے، میں دکان پہ بیٹھا ہوں، مجھ سے مال خریدنے کے لیے آیا ہے. اب میری ذمہ داری ہے کہ صحیح مال اس کے حوالے کریں. میری ذمہ داری ہے کہ جس مال میں کوئی عیب نہیں ہے اس کو اس کے حوالے کریں. اور البتہ اگر مال میں عیب ہے اور یہی دینا میری مجبوری ہے، میرے پاس اور کوئی مال نہیں، یہی ایک مال ہے، تو اب ذمہ داری ہے کہ ہم بتا کے دیں. یہ مال جو میں تجھے دے رہا ہوں اس مال میں یہ سو اینڈ سو عیب پائے جاتے ہیں، یہ بتا کے دینا ہے. یعنی اب وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ نہیں چپ ہو کے بیٹھ گئے، اگر میں نے بتا دیا تو میرا مال رک جائے گا، بکے گا نہیں. کہ تمہارا مال تمہارے پاس رکھا رہ جائے لیکن تمہاری خیانت سامنے نہ آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دھوکہ دے کے اس مال کو بیچ دو. ولا یعدہ عدۃ فیخلفہ، ہرگز ایسا بھائی کے ساتھ نہ کرے
کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر جائے. زبان دی تھی مکر گیا, کہا نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. کہا نہیں, اگر واقعاً مومن کو مومن کا خیال ہے اور مومن دوسرے مومن کو اپنا بھائی سمجھ رہا ہے, کبھی وعدہ خلافی نہ کرے. میں اس سے پہلے مجھے یاد ہے میں 5 وہ موارد عرض کر چکا ہوں کہ جن 5 موقعوں کے اوپر انسان وعدہ خلافی کرے تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے, اور وہ 4 موقع وہ ہیں کہ جن موقعوں کے اوپر اگر وعدہ خلافی کر رہا ہے تو شریعت اس کی مخالفت کر رہا ہے. ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ مومن اگر وعدہ کر رہا ہے تو اس کی مخالفت کرنے کا حق نہیں رکھتا. حتیٰ آپ محسوس فرمائیں کتنی شدت سے تاکید وارد ہوئی مومنین کا ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے سلسلے میں. ابھی میری گفتگو مکمل نہیں ہوئی, ابھی مجھے اس بیلنس کی طرف لے کر آپ کو جانا ہے کہ جس میں انسان نہ تجسس کی طرف جا رہا ہے اور نہ ہی انسان بے پرواہ اور لاپرواہ ہو رہا ہے. فرمایا ایک شخص ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اہل بیت اطہار کی ایک سیرت یہ رہی ہے کہ جب بھی کبھی کسی علاقے کے مرد مومن سے ملاقات ہوتی تھی تو اس علاقے کے بقیہ مومنین کے بارے میں ضرور پوچھتے تھے. اور یہ چیز تو ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے. دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہیں, تمہارے وہاں سے کرکٹر آج بہت اچھے میچ کھیلنے کے لیے بامبے آیا ہوا ہے, بھائی خیریت تو تم اس سے ملاقات ہے نہیں. ساری باتوں سے اچھا ہے کہ مومنین کے بارے میں گفتگو کی جائے, وہاں کے حالات, وہاں کی پوزیشن, وہاں کی کنڈیشن. مولا اس شخص سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ بقیہ برادران کی کیا حالت ہے. اس نے تعریف شروع کی جو طریقہ کار ہوتا ہے, بہت اچھی پوزیشن ہے, اچھی کنڈیشن ہے, اچھی طرح سے رفاہی زندگی گزار رہے ہیں, سب کچھ اچھا. مولا نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اتنی تعریف کر رہے ہو, ان لوگوں کے درمیان یہ سچویشن صورتحال ہے جو میں پوچھنے جا رہا ہوں, کیف عیادت اغنیائہم علی فقرائہم, تمہاری قوم کے پیسے والے افراد غریبوں کے مریض ہو جانے پر عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ بڑے تعجب سے اس نے پوچھا کہ مولا آپ نے تو پوچھا تھا کیسی زندگی گزار رہے, یہ کون سا سوال ہوا؟ اس نے کہا قلیلہ, مولا بہت کم ہوتا ہے, بڑا ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امیر کسی غریب کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر چلا جائے, کسی پوش ایریا کا رہنے والا کسی بالکل لو کلاس کے گھر میں انسان جس میں رہ رہا ہے وہاں چلا جائے دیکھنے کے لیے, بہت کم ہوتا ہے. مولا نے پوچھا کیف مشاہدۃ اغنیائہم لفقرائہم, آخر تمہارے وہاں یہ پوزیشن ہے یا نہیں ہے کہ امیر ملنے ہی کے لیے چلا جائے غریب کے پاس, مشاہدہ کرنے ملنے ہی کے لیے چلا جائے؟ مولا قلیلہ, یہ بھی کم ہے. فکیف صلۃ اغنیائہم لفقرائہم فی ذات ایدیہم. اب تیسرا سوال, پہلا سوال تھا مریض ہو جائے تو ملنے جاتا ہے نہیں جاتا ہے, دوسرا سوال آپس میں اچھا ملاقات کرتا ہے نہیں کرتا ہے, تیسرا سوال کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ امیر نے اپنے مال میں سے کچھ رقم اس غریب کے حوالے کی ہو؟ اب اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا, اب اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے کہا کہ مولا انک لتذکر اخلاقا قل ما ہی فی من عندنا, مولا آپ نے وہ باتیں ہم سے پوچھی ہیں کہ جو الحمدللہ ہمارے وہاں نہیں پائی جاتی, بڑی قلیل ہیں یہ ساری چیزیں, الحمدللہ ہمارے وہاں ہے ہی نہیں یہ ساری صورتحال. اب یہاں پہ مولا کا جملہ ملاحظہ فرمائے, میرے آقا نے جملہ فرمایا کہ فَكَيْفَ تَزْعَمُ هَؤُلَاء أَنَّهُمْ شِيعَةٌ, پھر یہ لوگ کیسے یہ سوچتے ہیں, کیسے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں. یعنی اگر امیر غریب کی عیادت کرنے نہیں جا رہا ہے, اگر امیر غریبوں سے ملنا پسند نہیں کر رہا ہے, اگر امیر ان غریبوں کو اپنے مال میں سے کچھ نہیں دے رہا ہے, تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, شیعہ نہیں ہو سکتا. اور آپ ملاحظہ تو فرمائے کتنی زیادہ اہمیت روایات کی دنیا میں وارد ہوئی ہے, تقریباً 7 چیزیں ادا ہو رہی ہیں, عطا کی جا رہی ہیں, صرف اس بنا پر کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملنے چلا گیا. لیکن کس لیے؟ اپنے نام و نمود کے لیے نہیں, اپنا نام لوگوں کے درمیان یا اخبار میں نیوز پیپر میں چھپوانے کے لیے نہیں, میڈیا کے لیے نہیں, بلکہ کس لیے؟ للہ, صرف خدا کے لیے. کس لیے جا رہا ہے؟ خدا کی بنا پر, خدا کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہے. 7 چیزیں پروردگار عطا کر رہا ہے. بہت کم ایسی روایتیں ہیں. اس وقت اتفاق یہ ہے کہ ہمارے درمیان اردو زبان میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بزم میں 4 چاند لگ گئے. آج الحمدللہ 4 علماء تشریف فرما ہیں.
آپ واقف ہیں کہ علماء کے درمیان بولنا مشکل بھی ہوتا ہے اور بہتر بھی ہوتا ہے. مشکل اس لیے کہ علماء کے درمیان بول رہے ہیں آپ، بہتر اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی تائید مل جاتی ہے. ایک دفعہ اور صلوات بھیجتے ہیں آپ. اب غور فرمائیں، روایت کی لفظیں ہیں معمولاً بہت کم ایسی روایتیں ہماری احادیث کی دنیا میں وارد ہوئی ہیں کہ جو دو معصوموں سے وارد ہوئی ہوں. میں اس لیے کہ علماء تشریف فرما ہیں اور ہم سے بزرگ ہیں، لہٰذا میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ معمولاً روایات کی ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ. مثلاً اصول کافی ہے آپ کے سامنے موجود ہے، بہت سی ایسی روایتیں ہیں کہ جس میں ان احدہما آیا ہے، یا پانچویں امام یا چھٹے امام. بہت سی ایسی روایتیں ہیں کہ جن روایتوں میں کسی ایک امام کو معین نہیں کیا گیا، لیکن بہت ہی کم ایسی روایتیں ہیں کہ جو دو معصوم سے وارد ہوئی ہوں، اور بعین ہی ایک ہی لفظ، ایک ہی کلمہ، ایک ہی ترتیب اور ترکیب کے ساتھ بہت کم روایتیں ہیں. یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دو معصوم نے ایک ہی ترکیب، ایک ہی ترتیب، ایک ہی جملہ، ایک ہی لفظ، ساری چیزیں ایک جیسی بیان فرمائی ہیں. روایت ہے ہمارے پانچویں امام سے بھی اور یہی روایت ہے ہمارے چھٹے امام سے بھی. اب آپ اس کی اہمیت کا احساس فرمائیں. معمولاً اس طرح سے بہت کم ہوتا ہے، دو معصوم ایک ہی بات فرما رہے ہیں. قالا، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ایما مؤمن خرج الی اخیہ یزورہ، کوئی ایک مرد مومن اپنے گھر سے نکلا تاکہ اپنے دوسرے برادر مومن سے ملاقات کرے، صرف اس کو دیکھنے چلا جائے. کس لیے؟ عارفاً بحقہ، اس لیے نہیں کہ میرا نام روشن ہو، اس لیے نہیں کہ دوسرے میری تعریف کریں، اس لیے نہیں کہ وہ مجھے عزت دے. عارفاً بحقہ، صرف اس لیے کہ اس کے حق کو پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، لہٰذا ملنے جانا چاہیے. فرمایا کتب اللہ، پہلا فائدہ، کتب اللہ بکل خطوۃ حسنہ، پروردگار اس کے ہر قدم پر، آپ کتنے قدم رکھ کے جائیے، آپ ذرا انصاف سے بتائیے. آپ یہاں سے نکلے، مثال کے طور کے پر اسی اندھیری سے آپ نکلے، ڈونگری کی طرف چلے آ رہے ہیں، کتنے قدم آپ نے استعمال کیے. اب نہ کہیے گا میں اپنی انووا میں بیٹھا تھا کہاں قدم استعمال ہوئے. نہیں، قدم سے مراد یہ ہے کہ اب جتنے قدم راستے میں ممکن ہیں، یہ سارے قدم پروردگار ہر قدم پہ آپ کو ایک نیکی عطا کر رہا ہے، ایک چیریٹی کا ثواب ایک ایک قدم کے اوپر. اس کے بعد فرمایا وَمُحْيَتْ عَنْهُ سَيِّئَةٌ، اور یہیں پر بات رکی نہیں ہے، بلکہ پروردگار کی طرف سے یہ انسان کو سعادت مل رہی ہے، نیکی خدا لکھ رہا ہے، اور یہاں پر ایک ایک قدم ہے کہ جس کی بنا پر اس کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے. معاف کرنا اور ہوتا ہے، مٹا دینا اور ہوتا ہے. محیت یعنی بالکل مٹا دیا، ختم کر دیا. آپ کے سامنے بلیک بورڈ ہے، بلیک بورڈ کے اوپر آپ نے چاک سے کچھ لکھا، چاک سے آپ نے لکھنے کے بعد ڈسٹر لیا اور اس کو صاف کر دیا، بالکل کلیئر کر دیا، کلین کر دیا. یہ ہے محو کرنا، مٹا دینا، ختم کر دینا. فرمایا اس کے گناہوں کو معاف نہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے مومن سے ملنے جانا. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ، اس انسان کو تیسری چیز مل رہی ہے، ملنے جا رہا ہے مومن سے، پروردگار اس کے درجے کو بلند کر رہا ہے، اس کو عظمت دے رہا ہے، اس کو رفعت دے رہا ہے. کیوں؟ ایک مومن سے ملنے جا رہا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، بہت سے ایسے افراد مل جائیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تو بہت سارے موقعوں پہ مل جاتی ہیں، لیکن ایک اور مرحلہ اب آپ سنیے. کون انسان نہیں ہے، ابھی آپ ماشاءاللہ سے آپ نے بڑی ہی عمدہ اور بڑے ہی اچھے لہجے کے ساتھ دعائے کمیل پڑھی ہے، سب نے پڑھی اور سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. کون ایسا بندہ مومن ہے کہ جو اپنی دعاؤں کو قبول نہ کرانا چاہتا ہو؟ ہے کوئی؟ کیا بڑا آسان سا نسخہ میں بتانے کے لیے تیار ہوں. روایات کی دنیا میں دو معصوم فرما رہے ہیں بڑا آسان نسخہ. کیا نسخہ ہے؟ فرمایا فَإِذَا طَرَقَ الْبَابُ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، دروازے پہ پہنچ چکا ہے، اپنے گھر سے نکلا، تین چیزیں مل گئیں. اب فرمایا جیسے ہی دروازے پہ جا کے کھڑا ہوا اس بندے مومن کے، اور جا کے اس نے طرق الباب، دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا. جہاں اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کال بیل پہ اپنی انگلی رکھی، گھنٹی بجائی، فتحت لہو ابواب
کون ہے جو اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے آسمان کے ان دروازوں کو نہیں کھلوانا چاہتا؟ کہا آؤ میں تمہارے لیے آسمان کے دروازے کو کھولنے کے لیے، تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اٹھو اپنے گھر سے نکلو، مرد مومن کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، دق الباب کرو گے، خدا تمہارے لیے دروازے کھول دے گا۔ انسان اتنی آسانی سے کبھی کبھی اپنے مسئلوں کو حل کرا لیتا ہے، لیکن ساری چیز کہاں پہ جا کے رک رہی؟ عارفن بحق۔ گیا کس لیے ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ کون ہے، اس لیے گیا ہے کہ یہ بندہ پروردگار ہے، صاحب ایمان ہے۔ فرمائے یہ تو چوتھا درجہ ہے، چوتھی چیز اسے مل گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تھا، دروازہ کھلا، اب وہ مرد مومن دروازہ کھول کے جس سے ملنے گیا تھا اس سے دروازہ اس نے کھولا، دروازے کے اوپر آ گیا۔ فرمایا اب اگر اس نے 3 چیزیں انجام دے لیں تو اب پروردگار بھی 3 چیزیں عطا کر دے گا۔ پہلی چیز فَإِذَا الْتَقَيَا، ان دونوں نے آپس میں ملاقات کی، وَتَصَافَحَا، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، وَتَعَانَقَا، ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ پروردگار صرف ہاتھ ملا لینے کی بات کہہ دی ہوتی، معصوم سے کہا جائے کہ مولا صرف ہاتھ ملانے کی بات کہہ لی، یہ گردن اور اپنے سینے کو ملانا بڑا مشکل کام ہے۔ شاید مولا اسی لیے فرما رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا دل دوسرے کے دل سے مل جائے، صرف یہ نہ ہو کہ ہاتھ مل گیا دروازے کے پاس، نہیں، بلکہ تمہارا دل بھی اس سے دل مل جانا چاہیے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، اقبل اللہ علیہما بوجہہ، پروردگار اب ان دونوں مؤمنین کے لیے، ابھی تک غور کیجئے آپ، ابھی تک کیا ہو رہا تھا؟ وہ جو اپنے گھر سے نکلا اس کا درجہ بلند ہوا، وہ جو اپنے گھر سے نکلا اس کی گناہوں کو محو کر دیا گیا، وہ جو اپنے گھر سے نکلا اس کو پروردگار عالم نے اپنے اس بنا کے اوپر نیکیاں عطا کر دی۔ ایک آدمی کو دروازہ کھٹکھٹایا، اس دروازہ کھٹکھٹانے والے کے لیے پروردگار نے دروازے کھول دیے آسمان کے، ابھی تک ایک کے لیے ہو رہا ہے، لیکن اب جیسے ہی یہ دونوں مومن مل گئے، ان دونوں مومنین نے آپس میں ایک دوسرے سے گلے لگ کر ایک دوسرے سے ملاقات کر لی، اب پروردگار اقبل اللہ علیہما، ان دونوں کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے کیا معنی ہوئے؟ زحمت کس نے کی ہے؟ اس نے جو اپنے گھر سے نکل کے یہاں تک آیا، میں نے مثال دی تھی، یہاں سے اندھیری سے نکل کے گیا ڈونگری تک، زحمت کس نے کی ہے؟ زحمت اس نے کی جو اتنی لمبی مسافت کو طے کر کے وہاں تک جا رہا ہے۔ زحمت ہے، مشقت ہے، مشکلیں ہیں، سب کچھ ہے، صعوبتیں ہیں، اتنی مشکلیں طے کر کے وہاں تک جا رہا ہے، لیکن یہ کرم ہے پروردگار کا، تم ملنے کے لیے مرد مومن سے آ گئے ہو، میں تمہاری بنا پر اس دوسرے مرد مومن کی طرف بھی اپنا چہرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ تم نے اس کے لیے اتنی زحمت برداشت کی ہے۔ پروردگار فرماتے، مولا فرماتے کہ اقبل اللہ علیہما بوجہ، اپنے چہرے کو ان دونوں کی طرف متوجہ کر دیا، ثم باہا بہم الملائکہ، پھر پروردگار ان دو بندگان کے سلسلے میں اپنے ملائکہ کے درمیان فخر و مباحات کرتا ہے۔ دیکھو تو میرے کیسے بندے ہیں، دیکھو تو کتنے عظیم ہیں، دیکھو تو ان کا کیا رتبہ ہے، کتنی محنت و مشقت کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمائے فیقول، پھر پروردگار ان بندوں کی طرف متوجہ ہے، ملائکہ کے درمیان گفتگو شروع ہوتی ہے، انظروا الی عبدی، میرے ان دو بندوں کو دیکھ رہے ہو، تزاوروا وتحابا فیا، ان دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے، ایک دوسرے سے گلے ملے، فیا، میرے لیے۔ پروردگار بھی ناز کر رہا ہے، ایمان رکھنے والے یہ دو میرے لیے ایک دوسرے سے مل رہے۔ اب یہاں پر جملہ دیکھیے، سب سے زیادہ قیمتی جملہ جو بارگاہ رب العزت سے آواز آ رہی ہے، آواز دیتا ہے پروردگار، حق علی اللہ اعذبہما بالنار بعد ذا الموقف، آج کے بعد چونکہ یہ دو مومن میرے لیے ایک دوسرے سے مل لیے ہیں، اب ہرگز ان دونوں کو میں جہنم میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ صلوات بھیجتے محمد وآل محمد۔ ان 7 چیزوں میں کون سی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی آپ نے آرزو نہ کی ہو؟ پروردگار ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ خدا را اگر تجھے دینا ہے تو یوں ہی دے دے،
میں اپنے گھر میں بیٹھ کر, اپنے روم میں بیٹھ کر میں اس بندہ مومن کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہوں, جتنی دعا کہے میں کرنے کو تیار ہوں. میں اس کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہوں, میں اس کے لیے تسبیحیں پڑھنے کے لیے تیار ہوں, میں اس کے لیے صلوات بھیجنے کے لیے تیار ہوں, میں اس کے حق میں مثلا چیریٹی کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اس کی طرف سے نیکیاں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. لیکن خدا را یہ دروازے پہ جانے کی کیوں شرط لگا دی؟ یہی بات ہے, تجھے دینا ہی ہے تو میں مرد مومن کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں زیارتوں پہ گیا, اس کی طرف سے نائب زیارہ بن کے ہم نے زیارت پڑھ لی. حج پہ گیا, اس کی طرف سے ہم نے ایک عمرہ انجام دے لیا. کمرے میں بیٹھا ہوں, مثلا کوئی مستحبی نماز پڑھی تھی, اس کو بھی ثواب میں شامل کر لیا میں نے. دعائے کمائل پڑھی تھی, اس کو بھی شامل, ساری چیزوں میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید آواز آئے, میں یہی چاہتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم دو مومنین ایک دوسرے کے سلسلے میں کوئی بغض نہیں ہے, کوئی عداوت نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے جو تم دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتی. وہ کون سی چیز ہے؟ کوئی عداوت دشمنی نہیں ہے, دونوں مومن ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ احساس کہ میں اس سے بڑا ہوں, میں پوش ایریا کا رہنے والا, میں پیسے والا, میں ہائی کلاس والا, میں بڑی بڑی فیکٹریز والا. کبھی کبھی یہ احساس کسی مرد مومن سے دور کر دیا کرتا ہے. فرمایا اس ایگو کو توڑنے کے ہی لیے میں کہہ رہا ہوں, اپنے گھروں سے نکلو, آؤ مرد مومن کے پاس آؤ, میں تجھے ثواب بھی دیتا جاؤں گا اور تیرا ایگو بھی خود بخود ختم ہوتا جائے گا. آؤ تو اپنی اس انا کو توڑو. پروردگار کی بارگاہ میں اگر واقعاً کوئی بندہ مومن ہے, میں اس سے پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ پروردگار نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے, بتا کے نہیں رکھا ہے. ظاہر بظاہر ہماری سوسائٹی میں صاحبان ایمان بہت زیادہ پہچانے جاتے ہیں, مثال کے لباس کے ذریعے سے. پروردگار نے نہ لباس ان کا خاص رکھا ہے, نہ ان کا فیس کٹ کچھ خاص ہے, نہ ان کے رہن سہن کا انداز کوئی خاص ہے, نہ ان کے کوئی گھر کا طریقہ ہے, کچھ بھی اسپیشل نہیں ہے. شاید ممکن ہے کہ بڑی ہی سادہ زندگی, بڑی نارمل لائف جینے والا آدمی ہو جو ولی پروردگار ہو, ورنہ کیا وجہ ہے اسی نجف اشرف کے ایک مدرسے میں کوئی پرنسپل ولی پروردگار نہیں تھا, ہو سکتا ہے وہ بھی رہا ہو. اس حوزے کے تمام اساتذہ ولی پروردگار نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی رہے ہو لیکن ذکر نہیں آیا. ہو سکتا تھا کہ اسی حوزے کے اتنے زیادہ, اس بڑے یونیورسٹی کے اتنے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی ایک ولی پروردگار ہوتا, شاید رہا ہو لیکن ذکر نہیں آیا. ذکر کس ولی پروردگار کا آیا؟ اس انسان کا ذکر آیا کہ جو ایک بڑا ہی ادنا سا چھوٹا سا کام کرتا تھا. کام کیا تھا؟ آج کے زمانے میں تو آسان ہے کہ انسان بڑی آسانی سے واش روم گیا, اس کے پاس پانی کی سپلائی موجود ہے, پائپ لائن میں پانی موجود ہے, واش روم گیا, فریش ہو کے چلا آیا. اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا. انسان چاہے جس وقت بھی اٹھے, اگر اس کو واش روم جانا ہے, پہلے کنویں پہ جانا ہے, ویل پہ جانا ہے, پانی نکالنا ہے, اس کے بعد آ کے فریش ہونا ہے. آپ سنیں گے یہ ولی پروردگار کون تھا؟ یہ وہ آدمی تھا کہ جو اس مدرسے کا خدمت گزار تھا, جس کا کام یہ تھا کہ ان طالب علموں کے لیے جا کے کنویں سے پانی لا کر واش روم میں رکھ دے تاکہ طالب علم کو رات میں اٹھنے کے بعد پریشانی نہ ہو. کتنا چھوٹا کام کرنے والا, لیکن درجہ کیا ہے؟ ولی پروردگار ہے. لوگوں کے درمیان وہ انسان ہے کہ جس کو زمانے کے امام سے ملاقات کا شرف مل رہا ہے. جب حضرت سے پوچھا جا رہا ہے کہ مولا آپ سے کون ملتا ہے, فرمایا تمہارے درمیان رہنے والا وہی آدمی ہے کہ جو تمہارے مدرسے میں طلاب کے لیے پانی بھرتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کبھی بھی خدمت گزار کو چھوٹا نہ سمجھیے, بلکہ یہ دیکھیے کہ کس کی خدمت کر رہا ہے. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دینی اداروں میں کام کرنے والے افراد, ریلیجیس سینٹرز کے اوپر کام کرنے والے افراد, جن بیچاروں نے اپنی جاب چھوڑی, جن بیچاروں نے مثلاً اپنے بزنس میں سے 4 گھنٹہ 8 گھنٹہ کم کیا آ کے خدمت کر رہے ہیں, وہ سب سے زیادہ چھوٹے سمجھے جاتے ہیں. جبکہ وہ غریب اپنا سب کچھ دے کر آ کے خدا کے گھر کی خدمت کر رہا ہے. ہم کس کی خدمت کرتے ہیں, وہ کس کی خدمت کر رہا ہے؟ ہم اپنے باس کی خدمت کر رہے ہیں, اپنی کمپنی کی خدمت کر رہے ہیں, ہم اپنے جیسے انسان کی خدمت کر رہے ہیں, ہم اپنے جیسے ہی افراد کی, حتیٰ ہم باغ کی خدمت کر رہے ہیں, ہم مثلا حیوانات کی خدمت, سب کی خدمت ہو رہی ہے. تو کیا ہمارا مقابلہ اس انسان سے ہو سکتا ہے کہ جو خدا کی خدمت کر رہا ہے؟ ہم مخلوقات کی خدمت کر رہے ہیں, وہ خالق کی خدمت کر رہا ہے.
لہٰذا کبھی یہ جذبہ نہ ہو وہ مجھ سے کم ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، وہ ادنا ہے، وہ حقیر ہے، وہ پست ہے. نہیں، ہماری نگاہ میں شاید ممکن ہے کہ وہ ہم سے کم ہو، لیکن خدا کی نگاہ میں شاید ہم سے بہتر ہو، اس لیے کہ اس کے جذبات، اس کے اندر پائے جانے والے احساسات انہیں ہم نہیں جانتے. لہٰذا توہین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ یاد رہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آس پاس کے رہنے والے افراد کا پورا خیال رکھیں، معلوم کریں کہ بندگان پروردگار کس کیفیت سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس بیلنس کے ساتھ کہ کہیں ان کے گھروں میں دخالت نہ شروع ہو جائے. ہم نے اپنے پڑوسی کے گھر میں اتنا زیادہ آنا جانا شروع کر دیا کہ وہ پڑوسی بیچارہ میری رفت و آمد سے پریشان ہو گیا. ہم نے گھر کے اندر کے حالات کو اتنا زیادہ معلوم کرنا شروع کر دیا کہ اس بیچارے نے کچھ دنوں کے بعد گھر چھوڑ دیا. اتنا زیادہ بھی دخالت نہ ہو اور اتنا زیادہ بھی کیئرلیس نہ ہو جائیں کہ کچھ خبر ہی نہیں ہے. عجیب واقعہ اگر ان داستان کی دنیا میں آپ کو میں لے کر چلوں، تعجب ہوتا ہے کہ ان واقعات کی دنیا میں کیسے کیسے واقعات اور کیسی کیسی حقیقتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتی ہیں. آپ نے یقیناً سید بحر العلوم علیہ الرحمت والرضوان کا نام سنا ہے کہ بڑے ہی جلیل القدر عالم دین ہیں. آپ اپنے زمانے کے بزرگ عالم دین، ایران کے ہیں لیکن جا کر نجف اشرف میں قیام پذیر ہو گیا یہ خاندان. آپ ہی کے شاگردوں میں ایک شخص ہے سید جواد عاملی، عین سے عاملی، یا عامل جو جبل عامل ہے لبنان کا ہی، وہاں کے رہنے والے. یہ بڑے اچھے شاگرد شمار ہوتے تھے. ایک دن یہی سید جواد عاملی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانے جا رہے ہیں کہ اچانک کسی نے دق الباب کیا. کون؟ کہ میں سید مہدی بحر العلوم کا خادم ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں. ٹھیک ہے میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. آئے، دروازے پہ آئے. کیا ہوا؟ کہ آغا نے آپ کو بلایا ہے. کہ میں دسترخوان پہ بیٹھا تھا، ابھی آتا ہوں. کہ نہیں، کہ ابھی فوراً بلا کے لاؤ. یہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے اتنا اہم کام ہے کہ میرے استاد نے مجھے کھانا تک کھانے کی مہلت نہیں دینا پسند کیا ہے. آئے، دیکھا وہاں بھی وہی صورتحال ہے جو صورتحال گھر پہ چھوڑ کے آئے. دسترخوان یہاں بھی بچھا ہوا ہے. آغا مہدی بحر العلوم دسترخوان پہ تشریف فرما ہے اور کھانا کھانے سے پہلے کی کیفیت ہے کہ جو محسوس ہو رہی ہے کہ انتظار کر رہے ہیں. سمجھے کہ شاید ممکن ہے کہ مجھے آج دسترخوان پہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھلانے کا ان کا مقصد رہا ہو، منشا رہا ہو، لہٰذا انہوں نے یہاں تک مجھے بلایا ہے. جا کر اب جو استاد اور آغا کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے غصے سے سید مہدی بحر العلوم نے ان کی طرف دیکھا، اپنے شاگرد کی طرف. جواد، تمہیں خبر بھی ہے کہ تم سے کیا جرم اور کیا غلطی سرزد ہوئی ہے؟ کہا مجھے کیا خبر، مجھے تو نہیں پتا ہے. کہ تمہیں پتا نہیں ہے، تمہارے پڑوس میں رہنے والا ایک آدمی ہے کہ جو 7 دنوں سے پریشان تھا، اور آج کی وہ شب ہے کہ جس شب پہ تم اپنے دسترخوان پہ اور میں اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے جا رہے تھے، جبکہ اس کے گھر میں اس کی زوجہ اور اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. ہم اور آپ ہوتے تو وہی جواب دیتے جو سید جواد عاملی نے جواب دیا. یا اپنا اب ایکسکیوز انسان پیش کرتا ہے، نہیں اپنا عذر پیش کرتا ہے، عذر تراشی شروع کرتا ہے کہ آغا ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا میرے لیے ٹھیک ہے، قابل قبول ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے خبر ہی نہ تھی کہ میرے اس پڑوسی کے ساتھ یہ صورتحال، یہ کیفیت ہے، مجھے نہیں پتا تھا. آپ سنیں کہ کیا جواب دیا. آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی بحر العلوم علیہ الرحمت والرضوان نے برجستہ کہا کہ میں تم سے بات صرف اسی لیے کرنے کا روادار اس وقت ہوں کہ تمہیں خبر نہ تھی. اگر معلوم ہوتا اور تم نے اس کو اگنور کر دیا ہوتا، نظروں سے نظر انداز کر دیا ہوتا، تم نے توجہ نہ کی ہوتی، پھر تو میں تم سے بات بھی نہ کرتا، اس لیے کہ تم مسلمان ہی نہ رہ جاتے. ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات مل کر. یعنی اگر پڑوسی بھوکا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے. اگر محلے میں واقعاً کوئی انسان ایسا ہے کہ جو ضرورت مند ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ذرا سا جیسا سسٹم اچھا بنا لیا جائے تو بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ جن گھرانوں تک کھانا پہنچ سکتا ہے. اسی ممبئی شہر میں ایک سینٹر کی بات، مجھے اس سینٹر کی خبر نہیں ہے الحمدللہ، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر صورتحال ہوگی اور یقیناً ہونی چاہیے. اسی ممبئی شہر میں ایک سینٹر ہے. میں سسٹم کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، پھر میں عرض کر دوں ممبر سے، کل کوئی نہ کہے کہ میں نے سسٹم کی مخالفت کی ہے، میں سسٹم کو اپوز نہیں کر رہا ہوں. وہاں پہ سسٹم یہ ہے کہ تھال میں کھانا کھائیں گے،
تھال کا سسٹم بہت اچھا ہے. ظاہر ہے کہ کام کرنے والوں کو کم کام کرنا پڑتا ہے, کم زحمت ہوتی ہے, اور ذرا سا صمیمیت کے ساتھ, محبت کے ساتھ بیٹھ کے 5 آدمی 6 آدمی ایک تھال میں کھانا کھا لیتے ہیں, بڑا اچھا ہے. لیکن اس کا ایک برا اثر بھی ہے, وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. 5 آدمی بیٹھے ہیں, ان میں سے میں بھی ہوں, بقیہ 4 آدمی میرے بغل میں بیٹھے ہیں. مجھے اپنے شکم, اپنے پیٹ کے بارے میں تو پتا ہے, لیکن کیا مجھے اپنے بغل والے کے پیٹ کے بارے میں بھی پتا ہے؟ کھانا ایک بار آیا, پہلی دفعہ سب نے کھا لیا. اب سیکنڈ ٹائم جب آ رہا ہے, اب ہر ایک تو یہ سوچ رہا ہے کہ میرے علاوہ 4 اور بھی ہیں, اتنا لے لیا جائے کہ کم نہ پڑے. اور بقیہ بغل میں جو بیٹھے ہیں 4, ان میں سے ایک آدمی کا پیٹ پہلے ہی بھر چکا ہے, اس کا کھانا بچا. دوسرا آدمی کھانا کھاتے کھاتے بیچ میں اس کا پیٹ بھی بھر گیا, اس کا کھانا بھی بچا. اس طرح سے ہوتے ہوتے آپ کو تعجب ہوگا, اسی ممبئی شہر میں ایک سینٹر ہے کہ جس سینٹر میں 150 آدمیوں کا کھانا جب مومنین کھا کے چلے آتے تو 150 آدمیوں کا کھانا پھینکا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ آپ کی تھال میں جو کھانا بچ گیا ہے وہ بقیہ تو نہیں یوز کریں گے, اس لیے کہ آپ کی انگلیوں کا بچا ہوا کھانا کیسے کوئی کھانا گوار, آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے 4 آدمی تو قبول نہیں کر رہے ہیں, کیا دوسرے گوارا کریں گے اس کھانے کو کھا لیں؟ اگر واقعا پہلے سے ہم یہ سوچ لیں, ہم پہلا کھانا جب آیا ہم نے ٹھیک سے کھا لیا, اب دوسری دفعہ لیں گے تبھی کہ جب یقین ہو جائے کہ ہم ختم کر لے جائیں گے. تھوڑا تھوڑا لیجئے, سیکنڈ ٹائم تھوڑا لیجئے, تھرڈ ٹائم پھر لے لیجئے, نہیں کہا سیکنڈ ٹائم ہی اتنا لے لیں گے چاہے بچ جائے لیکن بھوکے نہ اٹھنا پڑے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا اس میں ویسٹ ہوتا ہے, کھانا پھینکا جاتا ہے, ضائع جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بڑی شدت سے ہمارے وہاں اس کھانے کے سلسلے میں تاکید وارد ہوئی ہے. آپ سنیں گے روایات میں وارد ہوا ہے, حتیٰ روایات تو انہی روایات کی بنا پر ہی فتویٰ ہے, یہی جدید فقہی مسائل, اس میں یہ جملہ لکھا ہے آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کھانے میں 1 دانہ چاول کا بچ گیا ہے تو اس کو بھی ہمیں پھینکنے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ گٹر میں جائے اور مس یوز ہو جائے, ویسٹ ہو جائے, بلکہ اسے بھی ہمیں کسی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے تاکہ کوئی مخلوق پروردگار اس کو استعمال کر لے. پرندے کھا لیں, چینٹی کھا لے, کوئی ایک حیوان کھا لے, تاکہ یہ 1 دانہ جس کو ہم اس وقت نہیں کھا پا رہے ہیں کسی وجہ سے, دسترخوان پہ گر گیا تھا, زمین پہ گر گیا تھا, مٹی لگ گئی, کوئی بھی چیز ہوئی, اس کو ایسی جگہ رکھ دیا جائے کہ جس سے بقیہ مخلوقات استفادہ کر سکیں. اسلام تو اتنی تاکید کر رہا ہے. یہی ہمارے اور آپ کے آقا سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ آپ کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ جس موقع کے اوپر ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ ایک گندی جگہ کے اوپر بہتے ہوئے پانی, رکا ہوا پانی, بہتا ہوا نہیں, رکا ہوا پانی ہے کہ جس پانی میں ایک روٹی پڑی ہوئی ہے. سرکار سید الشہداء نے آگے بڑھ کے اپنے دست مبارک سے اس روٹی کو وہاں سے نکالا, گندی ہو چکی ہے, اس کے اوپر وہ پانی لگ گیا ہے, نکالا اور اپنے غلام کے حوالے کیا کہ ابھی میں جا رہا ہوں, واپس آ کے اس کو صاف کریں گے ہم دونوں. مولا اپنے کام سے تشریف لے گئے, واپس آئے, آنے کے بعد اپنے بیت الشرف میں اس غلام سے کہا کہ وہ روٹی لے کر آؤ کہ جس کو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا. کہ فرزند پیغمبر وہ روٹی تو ختم ہو گئی. کہاں گئی؟ کہ مولا میں گھر لے کر آیا, اس روٹی کو میں نے صاف کیا, اچھی طرح سے اس کی ساری گندگی کو دور کر دیا, اور صاف کر لینے کے بعد اس کو میں نے کھا لیا. آپ سنیں گے فرزند پیغمبر کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ برجستہ یہ جملہ فرمایا کہ جب تو نے خدا کے رزق کا اتنا احترام کیا ہے تو جا, تجھے میں نے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا. آقا کو اتنا پسند ہے کہ اگر وہی روٹی کہ جس کو ہم نے اپنے کھانے کے درمیان گرا دیا ہے, اور آپ جانتے ہیں حدیث میں وارد ہوا ہے, پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ لذت کسی کھانے میں کہاں پر محسوس ہوتی ہے؟ آپ سنیں گے ہم آپ کو کہاں پر محسوس ہوتی ہے؟ جب کسی بھی کھانے کو فرسٹ ٹائم ٹیسٹ کرتے ہیں, پہلی لذت وہی ہے. اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر عادت ہو جانے کی بنا پہ, مثلا اگر 10 منٹ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ لذت نہیں ہے. فرمایا کھانوں کی لذت ابتدا میں نہیں ہے, کھانوں کی لذت اس نوالے یا اس ٹکڑے میں ہے کہ جو دسترخوان پہ گر گیا, کھانا کھا لینے کے بعد جب تم اسے اٹھا کے کھا رہے ہو, سب سے زیادہ لذت اسی میں ہے, اس لیے کہ یہی وہ نوالا ہے کہ جو تم کو پروردگار کی طرف سے مغفرت دلاتا ہے. سب سے زیادہ لذت اسی نوالے میں ہے, سب سے زیادہ لذت اسی چاول کے دانے میں ہے
جو دسترخوان پہ گر گیا۔ میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، یہ ساری تمہید میں نے کس لیے عرض کی کہ اگر واقعاً کھانا کسی سینٹر میں کسی جگہ کے اوپر، ہمارے حتیٰ گھر کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ کھانا بچ رہا ہے، میں نہیں کہتا کہ کھانے سے پہلے چیریٹی کیجئے، اس لیے کہ ذرا سخت کام ہے، ٹھیک ہے کھانے سے پہلے نہیں کر سکتے تو کھانے کے بعد ہی کم از کم یہ سسٹم رکھا جائے کہ جو کھانا بچ رہا ہے وہ اسی وقت غریبوں تک پہنچا دیا جائے۔ کل صبح تک ہم نے فریج میں رکھا، کل دوپہر تک ہم نے مثلاً اس کے لیے سوچا تھا اوون میں اس کو گرم کر لیں گے، اس کو یوز کر لیا، خراب ہو گیا، اس سے بہتر یہ ہے کہ رات ہی میں اس کو کہیں یوز کر لیا جائے۔ ایسے مراکز قائم کیے جائیں، ایسے سینٹرز بنائے جائیں کہ جہاں کے اوپر اس طرح کے کھانوں کو بھی یوز کر لیا جائے، کم از کم پھینکنے سے تو بچ جائے گا۔ اس سلسلے میں ذمہ داری ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے۔ ہم بھی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اتنا ہی کھانا لیں کہ جتنا ہم کھا سکتے ہیں، اور اگر نہیں کھا سکتے تو شروع ہی میں پوری احتیاط کریں، ذرا سا بھی ویسٹ نہیں ہونے دیں، اور اگر کھانا آخر میں بچ رہا ہے تو ان سینٹرز تک پہنچایا جائے۔ آپ کو تعجب ہوگا، اسی ممبئی شہر میں، ہماری قوم میں نہیں ہے، حتیٰ مسلمانوں میں بھی نہیں ہے، صرف ایک آدمی ہے کہ جس نے کئی ہوٹلز میں بات کر رکھی ہے کہ رات میں تقریباً 12 ساڑھے 11 بجے جا کر جو بچا ہوا کھانا ہے وہ کھانا لا کر کسی غریب ایریا میں جا کے غریبوں کے درمیان وہ بانٹ دیتا ہے۔ ایک غیر کے دل میں اتنا درد ہے اس کھانے کا، لیکن سرکار سید الشہداء کے چاہنے والوں کے دل میں یہ درد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی غریب کو اچھا کھانا مل جائے، اگر کسی غریب کے پیٹ تک وہ غذا پہنچ جائے تو یقیناً ہمارے اس عمل کی بنا پر ہمیں ثواب بھی مل جائے گا، اور بہت سے ایسے غریب ہیں کہ جن کا پیٹ بھی اس ہمارے عمل کی بنا پہ پل جائے گا۔ میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اور اس دوسروں کے خیال میں کہیں یہ فراموش نہیں کرنا ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ میرا وقت پورا ہو گیا، کل میری آخری گفتگو میں انشاءاللہ کچھ باتیں اس سے متعلق ضرور عرض کروں گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس سلسلے میں، لیکن یقین جانیں ہمارے آقا حسین کہ جن کی آج شب زیارت ہے، شب جمعہ ہے، اس شب جمعہ آقا حسین کی زیارت کی بڑی فضیلت ہے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ شب جیسے جیسے آخری پڑاؤ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ایک منادی ندا دیتا ہے کہ ابھی بھی کچھ وقت بچا ہے، کھڑے ہو کر ابھی بھی ایک دفعہ ہی صحیح سرکار سید الشہداء کی زیارت پڑھ لو تاکہ حسین کے زائرین کی فہرست میں تمہارا نام بھی لکھ دیا جائے۔ اتنا زیادہ پروردگار آج کی شب سرکار سید الشہداء کی زیارت کرنے والوں کو اہمیت دیتا ہے۔ کس کا دل نہیں چاہتا کہ آقا حسین کی زیارت کرنے کے لیے کربلائے معلیٰ پہنچ جائے؟ کون نہیں ہے کہ جو اپنے آقا کے حرم مطہر میں کھڑے ہو کر ایک دفعہ ہی صحیح السلام علیک یا ابا عبداللہ کہنا پسند کرے؟ لیکن یقین جانیں یہ دن جیسے جیسے گزر رہے ہیں وہ دن اس بات کی طرف بھی ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر آج ہمارا دل چاہتا ہے کہ آقا حسین کی بارگاہ میں چلے جائیں تو شاید آقا حسین کا دل چاہتا ہوگا کہ اپنی بہن کی زیارت کرنے کے لیے شام چلے جائیں۔ اہل بیت اطہار کے لیے بڑا سخت ہے، بڑا صبر آزما مرحلہ ہے کہ جناب زینب علیہ مقام کے حرم مطہر کو دشمن اس طرح سے گھیر لیں کہ آج چاہنے والے اطمینان سے جا کے زیارت بھی نہ کر سکیں۔ مجھے بڑا درد محسوس ہوا جب مولانا نے جملہ کہا تھا کہ بی بی کا حرم اسیر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اسی انداز میں یہ ان جوانوں کو خدا زندگی دے، طول عمر دے کہ جو جناب شہزادی کے حرم کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ان دشمنوں کو بھی پروردگار نیست و نابود کرے کہ جنہوں نے آج جناب زینب کے حرم مطہر تک آزادی کے ساتھ جا کے زیارت کرنے کے راستے بند کر دیے ہیں۔ کوئی جا کر دیکھے وہی بی بی کہ جو اس شام میں آئی تھی، انداز یہ تھا کہ جناب زینب علیہ مقام اس شام میں اسیر بنا کے لائی گئی تھی، لیکن کچھ ہی دن کے بعد دنیا نے دیکھا کہ جناب زینب کی دوبارہ حکومت اسی شام کی سرزمین کے اوپر قائم ہے۔ لیکن ہاں عزاداروں، جس موقع کے اوپر جناب زینب اس شام میں داخل ہوئی تھی، انداز یہ تھا کہ جناب زینب کے سر کے اوپر چادر نہ تھی۔ ایک جملہ ملتا ہے ہمارے چوتھے امام کا کہ مولا فرماتے ہیں، بس عزاداروں ایک جملہ اور مجلس مکمل۔
میرے آقا نے جملہ فرمایا ہے کہ جس موقع کے اوپر جناب زینب علیہ مقام یہ خبر ملی کہ اب شام کے دربار میں داخل ہونا ہے، سر پہ چادر نہ ہوگی، یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر جناب زینب نے ساری بیویوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ اب ہم سب کو حرم میں داخل ہونا ہے، میں تم سب کے درمیان خود کو چھپا لوں گی تاکہ دشمن ہم میں سے کسی کو پہچان نہ پائے۔ میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا ہے، زینب حرم میں زینب دربار میں داخل ہو رہی تھیں، وہی متنکرہ، زینب خود کو چھپا رہی تھیں، زینب خود کی حفاظت کر رہی تھیں تاکہ اس مجمع عام میں کوئی زینب کو نہ پہچان لے، لیکن ہاں قیامت ہو گئی۔ اب جو زینب علیہ مقام حرم میں، جناب زینب علیہ مقام زندان میں قدم رکھتی ہیں، جناب زینب علیہ مقام نے دربار میں قدم رکھا، ایک بلندی سے آواز آنا شروع ہوئی، ہا ہی زینب بنت علی، یہی وہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اور یہیں پر گفتگو مکمل نہ ہوئی بلکہ جملہ مکمل یوں کیا گیا، ہا ہی زینب بنت علی و فاطمہ، ارے علی و زہرا کی بیٹی زینب دربار میں آ گئی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ سید سجاد اس دربار میں تڑپنے لگے ہوں گے، شاید آواز دیا ہو، اے چچا اگر آپ باحیات ہوتے تو میری دادی کا نام اتنے بڑے مجمع میں نہ لیا جاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ خدا را ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ ہے، تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ ہم سب کو زائرین امام حسین میں شمار فرما۔ خدا را ہم سب کے والی و وارث، ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے غلاموں میں شمار فرما۔ خدا را تمام مرحومین جو اس دنیا سے اٹھ گئے، شب رحمت شب جمعہ ہے، خدا را ان سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ آج کی شب ان سب کو اہل بیت اطہار کا مہمان قرار فرما۔ خدا را ہم سب کو خاتمہ بخیر فرما۔ خدا را اس دنیا میں اہل بیت اطہار بالخصوص امام حسین کی زیارت نصیب فرما، اور میدان محشر میں اہل بیت اطہار بالخصوص صدیقہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما۔ خدا را وہ تمام مؤمنین جو خدمت اہل بیت انجام دے رہے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدا را تمام مزارات اہل بیت بالخصوص جناب زینب علیہ مقام اور جناب سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما۔ ان روضوں کی طرف کسی بھی طرح کی بری نیت کے ساتھ بڑھنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ ان روضوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو خالی یہ بتانا ہے کہ کل آغا کی آخری مجلس ہوگی زیب پیلیس میں ماہ رمضان کے متعلق، اس ماہ رمضان کے متعلق، تو اور کل انشاءاللہ لیکچر کے بعد سوال جواب ہوں گے جو آغا پوچھیں گے، اور وہی ہمارے لاسٹ پریویس درس کی طرح انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ اور چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے تو لہٰذا خالی آغا کچھ مختصر سوال جو آئے ہیں۔ پہلا سوال تو آج سے ریلیٹڈ ہو تو آج پوچھ لیجیے۔ ہاں وہی ویسے ہی نہیں ہے تو پھر دیکھتے ہیں، ابھی سب مکس ہے، جمبلڈ اپ ہے تو وہ اس کو بھی لگا دوں۔ ہاں آپ لگانا۔ پہلا سوال تو وہ ایک ریمائنڈر واپس آیا ہے کہ وہ پلیز استخارہ والی جو واقعہ آپ نے یہاں پڑھا تھا تو اس کا ریفرنس آپ بتانے والے تھے، تو وہ میں آج لکھ کے لایا ہوں، دو کتابوں میں یہ اس کا حوالہ موجود ہے۔ ایک گنجینہ معارف جلد 1 پیج نمبر 740، ایک جہاد با نفس، یہ کتاب لکھی ہے آیت اللہ مظاہری نے، بڑے بزرگ استاد اخلاق ہیں، ان کی یہ کتاب ہے جہاد با نفس۔ اس کی پہلی جلد یعنی والیوم نمبر 1 پیج نمبر 76، ان دو کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ دوسرا سوال ہے، مجلس کے دوران تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ وہ آگا بھی سب مکس ہے تو ہم جی جب تک میں جواب دے رہا ہوں آپ دیکھ لیجیے جو ریلیٹڈ ہو، اس لیے کہ آج ٹائم زیادہ ہو گیا۔ عبادت ہے، وہ چاہے مجلس کے عنوان سے ہو، چاہے تسبیح کے عنوان سے ہو، چاہے نماز کے عنوان سے ہو، چاہے قرآن کے عنوان سے ہو، لیکن ایک وقت میں کئی عبادت اگر ممکن ہے تو انجام دیجیے،
ورنہ یقیناً ہمارے بزرگان کا ایک شیوا رہا ہے کہ ایک وقت میں کئی عبادت انجام دیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے اندر شاید اتنا کمانڈ نہیں ہے، لہٰذا اگر ایک وقت میں ایک ہی عبادت انجام دے تو بہتر ہے، تاکہ دونوں عبادتوں کا اپنا اپنا الگ الگ وقت رکھیے گا تو کم از کم ایک عبادت اپنے وقت کے اوپر صحیح طریقے سے انجام دیا جائے۔ ورنہ مثلا انگلی بھی آپ کی چل رہی ہے اور کان آواز بھی سن رہے ہیں، تو یعنی اس وقت آپ کا ایک کام بہرحال مکمل نہیں ہو رہا ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ وقت میں انجام دیجیے۔ جس وقت مجلس ہو رہی ہے مجلس کی عبادت، جس وقت تسبیح پڑھنے کا وقت ہے تسبیح پڑھیے، جس وقت نماز کا وقت ہے نماز پڑھیے، ہر عبادت کو اپنے ٹائم کے اوپر رکھیے۔ آپ نے حدیث پڑھی کہ مسلمان کو ہر روز مسلمانوں کے لیے اہتمام کریں، یہاں مسلمانوں سے مراد صرف شیعہ ہیں یا عام مسلمان بھی؟ صحیح اسلام جس کے پاس بھی ہے وہ مسلمان ہے، اور یقیناً مسلمان سب ہیں، اور یقیناً مکمل طور کے اوپر اگر کہا جائے دیکھا جائے تو شیعہ ہیں مراد۔ بہرحال اس حدیث میں چونکہ عمومی لفظ ہے لہٰذا ہماری ذمہ داری سارے مسلمانوں کا خیال رکھنا ہے، چونکہ دشمن جس موقع کے اوپر ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ شیعہ اور سنی کے عنوان سے نہیں آتا ہے، وہ جب بھی آتا ہے وہ مسلمان کے عنوان سے آتا ہے۔ تو جب بھی دشمن ہمارا مقابلہ کر رہا ہے تو مسلمان کے اسلام کے عنوان سے اٹیک اسلام پر ہوتا ہے، تو لہٰذا ہماری پہلی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم بقیہ مسلمانوں کا بھی خیال رکھیں۔ ایک معتبر کتاب میگزین میں پڑھا تھا کہ بہار الانوار بہت متبرک اور معتبر ہے، لیکن آج کل کئی علماء اس کی امپورٹنس کو کم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی حدیث سب معتبر نہیں ہے، کیا ایسے عالم معتبر ہیں؟ اور اس کے بعد میں اسی کا ایک کنٹینیو وہی پوچھا، لاسٹ فقرہ نہ پڑھا ہوتا تو میں جواب دیتا۔ جی، اور اگر معتبر نہیں اس کا جواب دونوں مکس بولیں گے کہ مطلب جی آپ پورا پڑھ ہی دیجیے۔ اچھا، کیا ایسے عالم معتبر ہیں؟ اور اس کے آگے ہے اگر معتبر نہیں کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے اور خراب کر دیا۔ میں یہاں پر اس لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ میں علماء پر تبصرے کروں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرحوم علامہ مجلسی نے یہ بہار الانوار جو لکھی ہے، بہار کے معنی ہی ہے سمندر، تو اس کے اندر نور کی جتنی بھی روایتیں ان کے پاس، نور سے مرادی روایتیں جتنی بھی نور ان کے پاس ہے سب کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کون سی روایت کتنی معتبر ہے اور کون سا راوی کتنا زیادہ اہم ہے یہ صاحبان علم کا کام ہے۔ یہ تبصرہ کرنا مجھ جیسے طالب علم یا کسی عام آدمی کا نہیں ہے کہ وہ یہ کہنے لگ جائے کہ فلاں روایت معتبر ہے یا فلاں روایت غیر معتبر۔ یہ کام علماء کے حوالے کر دیجئے، ہم اور آپ اس مسئلے میں نہ پڑیں۔ دوسری بات، اتنی آسانی سے عدالت ساقط نہیں ہوتی۔ میں اس سے پہلے بھی اتفاقاً اسی جگہ کے اوپر یہ سوال آ چکا تھا، اور میں پوری مجلس، شاید آپ لوگ کو یاد ہو، پوری مجلس اس پہ پڑھ چکا ہوں۔ میں نے کوئی بات مثلا فلاں صاحب سے کہی، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے وہ عادل نہیں رہ گئے۔ عدالت کی جو تعریف ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ کبیرہ انجام نہ دیتا ہو، صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا ہو، یہ ہے انسان کو عادل بنانے کے لیے اتنی چیز ہے۔ اب وہاں کے اوپر ساری چیزیں جو میرے مزاج کی ہیں، وہ عالم دین نہیں میں جیسا کام کرتا ہے یا اس کو ہم عادل نہیں سمجھیں، اتنی آسانی سے عدالت ساقط نہیں ہوتی ہے، اور اگر اتنی آسانی سے عدالت ساقط ہو جائے تو پھر انتظار کیجئے کہ حضرت تشریف لائے وہی نماز پڑھائیں گے، اس لیے کہ پھر دنیا میں آپ کو کون آدمی ملے گا، کون ہے جو 100% آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرنے والا ہو۔ میرے شہر میں میں یہ بھی پڑھ چکا ہوں، دوبارہ پھر پڑھ رہا ہوں، میرے شہر میں خدا رحمت کرے بڑے بزرگ عالم دین گزرے، علامہ تقی الحیدری صاحب، وہ ہمارے شہر کی جو مین مسجد تھی اس میں نماز پڑھاتے تھے، خدا رحمت کرے، ابھی انتقال ہوا پچھلے سال ان کا غدیر میں۔ وہ نماز پڑھانے کے لیے جب لیٹ کبھی پہنچتے تھے تو ان کے ایک نمائندے تھے، نائب تھے جو نماز پڑھاتے تھے، وہ لیٹ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، سیڑھیاں اوپر چڑھ رہے تھے، ایک صاحب نیچے اتر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا خیریت تھا واپس جا رہے ہیں؟ ارے وہ صاحب عادل نہیں ہے۔ تو علامہ نے ان سے، علامہ واقع علامہ تھے، وہ ہم لوگ والے علامہ نہیں کہ جس کو پسند کر لیا وہ علامہ کہہ دیا، مولانا تقی الحیدری صاحب نے ان سے برجستہ کہا اچھا وہ عادل نہیں ہے؟ ہاں بالکل عادل نہیں ہے۔ کہا ایک کام کیجئے، وہ عادل نہیں ہے، آج سے آپ نماز پڑھائیے۔ ارے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، مجھ جیسا گنہگار
تو اس وقت تقی الہادی صاحب نے کہا کہ میں نے اسی لیے اس کو معین کیا ہے کہ آپ زیادہ گناہ گار ہیں، وہ کم گناہ گار ہیں، تو معیار یہ قرار دیجئے کہ مجھ سے بہتر ہے یا نہیں ہے. اگر مجھ سے بہتر ہے تو میں نماز اس کے پیچھے پڑھوں گا، لیکن اگر میں اس سے بہتر خود کو سمجھتا ہوں تو سرکار تشریف لائیے، آپ ہی نماز پڑھا دیجئے، ہم سب آپ کے پیچھے پڑھنے کے تیار ہیں. تھوڑا سا اس مسئلے میں تھوڑا سا نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اتنی جلدی عدالتیں ساقط نہیں ہوتی. ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں آپ پر. آپ نے اس نوکر کی بات کی، کیا ہر وہ آدمی جو امام سے ملاقات کر لے وہ خدا کا ولی ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے افراد نے بھی ملاقات کی ہے حضرت سے کہ جو یقیناً ولی پروردگار نہیں کہلائے جائیں گے، لیکن یہ آدمی کہ جس کے پاس مولا نے بھیجا ہے، ارجاع کیا ہے، یعنی اس کے پاس جاؤ وہ میرا ولی، خود مولا اس کو ولی قرار دے رہے ہیں. متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ مثلا شیخ مفید کے لیے بظاہر اگر میں اشتباہ نہ کروں، یہ کسی بزرگ عالم دین کے لیے حضرت اخ فرمایا ہے میرے بھائی ہیں، تو اس کے معنی ہے کہ مولا کی نگاہ میں وہ بڑے معتبر ہیں. یہ خادم کہ جس کے پاس مولا نے بھیجا کہ یہ میرا ولی ہے، اس کے معنی ہے کہ مولا کو اس پر بھروسہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اتنا زیادہ معتبر اہل بیت کی نگاہ میں قرار پایا کہ اہل بیت اطہار اس کے پاس اپنے افراد کو بھیج رہے ہیں، وہ ایک عام آدمی ہے. یقیناً وہ تقوی میں بہترین آدمی رہا ہوگا، یقیناً وہ عمل کی دنیا میں بہترین رہا ہوگا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے درمیان اس کا چہرہ پہچانا نہیں گیا، لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ امام کا ولی ہو سکتا ہے. میرا اصل مقصد یہ ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید ممکن ہے میرے بغل میں ہر روز نماز پڑھنے والا آدمی جسے ہم عام آدمی کامن مین سمجھتے ہیں، شاید ممکن ہے کہ اہل بیت کی نگاہ میں اتنا رتبہ رکھتا ہو کہ وہ ہمارا اور آپ کا رتبہ نہ ہو. ہم تو اس کی توہین کر رہے ہیں، تم کیوں آگے بیٹھتے ہو، تم کیوں ہمیشہ نماز میں آتے ہو، تم مثلا یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو. نہیں، شاید ممکن ہے کہ جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں اہل بیت کی نگاہ میں بڑا ہو، جسے ہم بڑا سمجھ رہے ہیں اہل بیت کی نگاہ میں چھوٹا ہو. آج کے کچھ نوجوان کہتے ہیں کہ یہ رہبر کا کانسیپٹ نیا آیا ہے، ہم نہیں مانتے، کیا یہ لوگ صحیح ہیں؟ لفظ رہبر کی بات کر رہے ہیں یا خود ولی رہبر کے کانسیپٹ کے؟ رہبر تو ہر زمانے میں ہوتا ہے، بغیر رہبر کے کوئی قوم رہ ہی نہیں سکتی ہے، کوئی قوم بغیر لیڈر کے رہ ہی نہیں سکتی ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کسی کو لیڈر مان رہے ہو، کوئی اور کسی اور کو مان رہا ہو، لیکن لیڈر کے بغیر تو کوئی دنیا رہ ہی نہیں سکتی. یہ انسان کا دھوکہ اشتباہ ہے. ہاں، لیکن آگے یہاں رہبر ولایت فقیہ سے مراد ہو رہی ہے. سوال بھی نہیں آیا تھا. ہاں، سوال بھی نہیں ہے، لیکن بھیجا ہوا ہے، اس لیے ہم آپ سے اس کو اگر یہ مراد ہے کہ ولی فقیہ کا کانسیپٹ نیا ہے تو یہ میرے بھائی ہم اور آپ معیار ہیں ولی فقیہ کے بارے میں کانسیپٹ کو معین کرنے کے. ہم نے نہیں سنا تھا. دعائے کمیل آج سے بزرگان سے پوچھے 30 سال پہلے کس نے سنا تھا؟ 20 سال پہلے دعائے کمیل 35 سال پہلے نہیں پڑھی جاتی تھی، نہ پڑھا جانا نہ استعمال ہونا، یعنی وہ نہیں تھی. بہت سی ایسی دعائیں، بہت سے ایسے اعمال، بہت سی نئی چیزیں. مثلا آپ لوگ کو شاید یاد، مجھے یاد اچھی طرح پہلی بار یہی ام یجیب کے عمل سے متعلق مولانا صادق حسن صاحب نے خواجہ وزیر کی میں تقریر کی تھی. اس کے بعد یہ ام یجیب کا عمل شروع ہوا ہے. اس سے پہلے پورے ہمارے ممبئی شہر میں کہیں نہیں ہوتا تھا، کہیں بھی کسی جگہ بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی اس کے معنی کہ ام یجیب کا عمل نہیں ہوتا تھا، یہ آیت قرآن میں نہیں تھی. ہم نہ جانتے ہوں، ہمارے ذہن میں نہ ہو، اس کے معنی نہیں کہ کوئی چیز نہیں تھی، ہمیشہ رہی ہے. موقع اب ملا ہے کہ اس کو حکومت کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا جائے، ورنہ یہ کانسیپٹ تو ہمیشہ رہا ہے. کانسیپٹ ہمارے آپ کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ نیا ہو، لیکن علماء کے لیے، صاحبان علم کے لیے نیا نہیں ہے.